وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم. آج ہمارا ٹاپک سچائی ہے، اور سچائی فطرت اسلام میں سے ہے، جس کا اپوزٹ جھوٹ ہے. اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں وہ ٹاپکس لے رہے ہیں جو اخلاق، فضائل اخلاقی جو انسانی زندگی کے لیے فضیلت کے پہلو ہیں، روزانہ ایک ایک ٹاپک ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں اختصاراً. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کا مظہر، انسان کا ظاہر اور باطن سوا رکھیں، ایک جیسا رکھیں. اسلام اس خصوصیت کا حامل ہے جس سے انسان سالم رہے، نارمل رہے. اسی لیے اسلام نے تھوڑی چیزوں کو حرام کیا اور تھوڑے چیزوں کو حلال رکھا ہے. چاہے زندگی کے آداب ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ پھرنے کی جگہ ہوں. بعض جگہوں پر جانے سے منع کیا، بعض جگہوں پر خدا نے خود جانے کا حکم دیا کہ تم جاؤ. بعض چیزوں کو کھانے سے روکا ہے، اور بعض غذاؤں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، بعض غذاؤں کو حرام قرار دیا ہے. بعض چیزوں کو پینے سے روکا ہے، بعض چیزوں کو پینے سے منع نہیں کیا اللہ نے. یہ جو احکام میں حرام و حلال جو خدا نے جاری کیا ہے، یہ صرف اور صرف انسانی کنٹرول کے لیے ہے، تاکہ انسان نارمل رہیں، حرام کی طرف نہ جائیں. کیونکہ اب نارمل حرام کی طرف جاتا ہے. گندی غذائیں وہ کھاتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، حرام غذائیں وہ کھاتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، حرام مشروبات وہ پیتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا. صاحبان ایمان، اسی لیے صاحبان ایمان کو ایمان کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں سے ایک چیز صدق ہے. سچائی کے ذریعے سے اللہ ہم کو کنٹرول کرتا ہے. ہدایت کی اللہ نے کہ سچ کہو،
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جیسا قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والوں سے یہ خطاب بھی، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسلام دین فطرت، ایک نیچرل دین ہے اسلام، اور سچائی فطرت کا تقاضا ہے، نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سچا رہے، ہمیشہ سچ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر چیز اگر آپ دیکھیں گے تو سچائی کی بنیادوں پر ہے۔ سورج، یہ زمین، یہ ہریالی، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں سچی ہیں، اس کا کلر سچا ہے، اس کا نیچر سچا ہے، یعنی خدائی نیچر سچا ہوتا ہے۔ تو انسانی فطرت بھی اس نیچر سے جدا نہیں ہے، انسان بھی سچا دوست ہونا چاہیے، سچ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم سچائی اور جھوٹ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں الصدق مبارک، صدق یعنی سچائی مبارک ہے، والکذب مسموم، اور جھوٹ زہر ہے۔ جھوٹ کے ذریعے سے انسان بدنام ہوتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے انسان اپنا اعتبار، گارنٹی کھو دیتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے انسان معاشرے میں زہر گھول سکتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے خاندان بکھر جاتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے بھائی ٹوٹ جاتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے شوہر اور زوجہ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے اولادیں جدا ہو جاتی ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے یہ دنیا میں فسادیں ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے یہ دنیا اب نارملٹی کی طرف جا رہی ہے، ورنہ سچ خوبصورت ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سچے انسان سے لوگ دشمنی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے سچ کڑواہٹ رکھتا ہو، کڑوے پن کی بنا پر لوگ تھوڑی دیر کے لیے بدظن ہو جائیں، لیکن جب وہ سچ ابھر کر آتا ہے، اچھے لوگ اس سچ کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صداقت ایمان کا قوی ترین رکن ہے، ایک پلر ہے صداقت ایمان کا۔ بہت سارے ایمان کے پلرز ہوتے ہیں، جس میں سے ایک صداقت ہے کہ یہ پلر پر ایمان ٹکا ہوا ہے، کہ بہت سارے جو پلرز ہیں ایمان کے، جس میں سے اگر ایک پلر بھی گر جائے نقص پیدا ہو جاتا ہے، اس عمارت کے اندر، ایمان کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ مومن اور جھوٹ یہ کمبینیشن نہیں ہے، یہ مومن پلس جھوٹ، مومن پلس سچ ہے، منافق پلس جھوٹ، یہ منافق کی صفت ہے، یہ یعنی ایک ایسی بات کہہ دینا جس کے اندر جھوٹ ہو۔ سورہ منافقون میں ابتدائی آیت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق پلس جھوٹ، یہ برابر کا حساب ہے، یہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ مومن سچ کی بنیادوں کے اوپر زندگی کرتا ہے، سچ سے جدا نہیں ہوتا مومن، حقیقت سے جدا نہیں ہوتا، حقیقی زندگی، حقیقی اقوال، حقیقی باتیں، سچی باتیں، سچا عمل، سچا دل، سچی فکر، یہ سب مومن سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے۔ امام علی پھر فرماتے ہیں جب خدا بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے سچائی الہام کر دیتا ہے،
ایسے بہت سارے روایتیں الگ الگ موضوعات پر آپ کو ملیں گے، لیکن ایک خدا کی پسندیدہ صفت جو بندے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، خدائی پسندیدہ صفت صادق، وہ بندے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی باتوں کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے سٹیٹمنٹس کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کو پسند آتا ہے، خداوند اس سے محبت کرتا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے، اس کو سچ الہام کرتا ہے۔ اب وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے کوئی پیغمبر کو مبعوث نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ سچا ہو اور امانت دار ہو۔ ہر نبی یہ دو صفت ضرور لے کر آئے، ایک سچ، ایک امانت۔ میں آخر حصے میں بعض انبیاء کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کوٹ کروں گا میں آپ کو۔ ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ دو صفت کفار قریش میں مشہور تھے۔ آپ کے دو صفت، ایک صادق، دوسرا امین۔ کفار قریش آپ کو یعنی ہمارے پیغمبر کو رسول کے عنوان سے تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن صادق مانتے تھے، سچا مانتے تھے۔ کفار قریش ہمارے پیغمبر کو امین جانتے تھے، یعنی امانت دار۔ بہت ساری باتیں آپ نے اس موضوع پر سنی ہیں پیغمبر کے بارے میں۔ پیغمبر کفار قریش سے فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے، کیا تم بھروسہ کرو گے؟ سب نے کہا یقیناً بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں۔ سچائی کی ایک صفت یہ ہے کہ دشمن بھی بھروسہ کرتا ہے، دشمن بھی عقیدہ پیدا کرتا ہے اس سچائی پر۔ آج اسلام کے کتنے ایسے ہیروز جو مختلف ملکوں کے اندر ہیں، لیکن دشمن کو اگر کسی سچائی کی طرف نگاہ کرنی پڑی تو رہبر کی طرف وہ لوگ نگاہ کرتے ہیں کہ یہ سچ کہتے ہیں۔ حسن نصر اللہ حفظہ اللہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں دشمن لرز جاتا ہے، دشمن کے ارادے ویک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور کر کر بھی دکھایا سچ۔ یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ایشو کرنے کے حد تک نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں کر کر دکھاتے ہیں۔ امام علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے دوست کے بارے میں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنا ہوتا وہ کہتے نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں سچے۔ امام صادق علیہ السلام کے سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ لوگوں کے دین کی پہچان ان کے رکوع و سجود کے ذریعے سے نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پرکھنا ہو، پہچاننا ہو، تو تم ان کے رکوع اور سجود نہیں دیکھو، اس لیے کہ طولانی رکوع اور طولانی سجود کبھی کبھار عادتاً ہوتے ہیں، عادت کی بنا پر سجدے لمبے کرتے ہیں، عادت کی بنا پر رکوع لمبے کرتے ہیں، اور ترک جب کر دیتے ہیں تو وحشت زدہ ہوتے ہیں، یعنی انہیں عادت کی بنا پر ان کی عادتیں، ان کے رکوع و سجود عبادتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کی سچائی سے پہچانو، امانت داری سے پہچانو۔ یہ بہترین طریقہ ہے کسی کو آزمانے کا۔ امانت آیا وہ صحیح طریقے سے لوٹاتا ہے؟ آیا آپ کی باتوں کو امانتاً حفظ کرتا ہے، کسی کے سامنے خیانت تو نہیں کرتا؟ آیا جھوٹ تو نہیں بولتا؟ یہ انسان سچا انسان ہے۔ اب آئیں چند مورد سچائی کے آثار دیکھتے ہیں۔ اثر کیا ہے سچ کہنے کا؟
یقیناً اس کے دنیاوی اور اخروی اثرات بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ سچائی خدا کے ساتھ ہے، یعنی سچ کا پروویژن اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو یا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں سچے ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو کیونکہ خدا سچوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہت پیاری حدیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، لیکن ذہن میں بیٹھنے والی حدیثیں ہیں۔ دوسرا اثر سچائی کا، سچائی پاک کردار ہے۔ دوسرا اثر امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صدق لسانہ زکا عملہ، جس نے بھی اپنی زبان کو سچی قرار دیا اس نے اپنے عمل کو خالص کر دیا، پاک کر دیا، تزکیہ کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے وَجَعَلَنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یعنی یہ دعائیہ آیت ہے، یہ خدایا میری زبان کو سچی زبان قرار دے، یعنی خدا سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ سچ کہنے کے لیے بھی قدرت چاہیے ہمیں، وہ قدرت اللہ فراہم کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ سچوں کے ساتھ ہے، ان کی ہمت مضبوط کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں ایک سچ کہنے کے لیے گئے، ان کے لیے کتنی مدد کی ضرورت پڑی اللہ کی، رب اشرح لی صدری، خدایا میرے سینے کو گشادہ کر، یعنی مجھے ہمت دے، مضبوطی دے۔ کبھی کبھار زبان تھر تھراتی ہے سچ کہنے سے، رب اشرح لی صدری، خدایا میرے سینے کو مضبوط کر، شرح گشادہ کر۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے امور کی اصلاح کر، راستے بنا میرے امور کے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، تاکہ میں اپنی بات کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ سکوں، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ مدد مانگنی پڑتی ہے اللہ سے سچ کہنے کے لیے۔ کہیں پر تمہیں جانا ہے، سچ کہنا ہے، ولو وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو اللہ سے، مدد مانگو، ہمت مانگو، پھر جاؤ اپنا سچ کہو۔ تیسرا اثر سچائی کا، سچائی میں نجات، سلامتی ہے، نجات ہے۔ سلامتی اور نجات سچائی میں پائی جاتی ہے۔ امام علی فرماتے ہیں سچائی کا نتیجہ ہمیشہ نجات و سلامتی ہے۔ آپ کے اوپر عذر نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے کوئی سی چیز کا، اس جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اسی لیے ایک سچ بول کر سارے معاملے کو ختم کر دو۔ ہو سکتا ہے تھوڑا کرٹیسائز کر دیں، لیکن ایک بڑی صفت انہیں تمہاری جو نظر آئے گی وہ ہے سچائی کی صفت۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس نے سچ کہا ہے، تمہارے اوپر کانفیڈنس بڑھے گا، اعتماد بڑھے گا، اس میں سلامتی ہے۔ اب میں ایک غلطی کر دوں، یقیناً انسان ہوں، غلطی ہو جائے گی مجھ سے، لیکن اس غلطی کو چھپانے کے لیے اور 10 غلطیاں کروں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور 10 جھوٹ بولوں، اس میں پھنستا چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ میں جھوٹ کا ایڈکٹ ہو جاؤں گا۔ اس لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، سچ کہہ دو، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اس میں تمہاری انسانیت نظر آتی ہے، اس میں خدا کی مدد ہوگی، اس میں نجات ہوگی۔ ہمیشہ امام فرماتے ہیں اگر سچا ہوگا تو ہمیشہ سچائی کی صفت سے یاد کیا جائے گا۔ کچھ بھی ہو گیا، آپ سے سٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہی کہیں گے کہ بھائی وہ سچا انسان ہے، اس سے ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ نتیجے یہ ہیں کہ سچائی سے یاد کیا جائے گا،
لوگ اس پر اعتماد کریں گے، بھروسہ کریں گے، اس کی بات کی تصدیق کریں گے اور اسے قبول کریں گے۔ کتنے فائدے ہیں یہاں پر۔ اسے سچائی مشکلات میں ڈھکلنے سے بچا لے گی۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک بار انسان اگر جھوٹ کے راستے پر چلے جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ کہہ کر اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، لیکن اس کا فائل موٹا ہوتا جاتا ہے۔ جتنا جتنا جھوٹ بولے گا، چند قدم کے بعد اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا، بڑھتا جائے گا کرائم، اللہ کی بارگاہ میں بھی، خود دنیا والوں کی نگاہ میں بھی۔ چوتھا اثر سچائی کا، انسان بلند مقام ہوتا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں مبارک ہو سچے انسان کو، مبارک ہو سچے انسان پر، کیونکہ جو بھی اپنی بات میں سچا ہوگا اس کا مقام و منزلت بلند ہوگی۔ امام جب فرماتے ہیں مقام و منزلت بلند ہوگی، جیسا میں نے اوپر کی آثار میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے سارے کے سارے اماموں سے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا مقام بلند ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ خیر دنیا و آخرت ہے سچ میں۔ پھر امام علی کا سہارا ہم لیتے ہیں یہاں پر، کیونکہ امام نے بہت ساری باتیں اخلاقیات کے بارے میں بیان فرمائے۔ امام علی فرماتے ہیں 4 چیزیں جس کو بھی مل جائے اس کے لیے خیر و دنیا و آخرت۔ پہلی چیز سچائی، خیر و دنیا و آخرت، صرف دنیا کے حد تک نہیں۔ میں نے ابتدا میں جو عنوان کلام یعنی آیت کو عنوان کلام بنایا ہے، خیر و دنیا و آخرت، آخرت کے لیے۔ دوسری چیز امانت داری، تیسری چیز پیٹ کی حفاظت کرنا، حرام خوری سے بچنا، کہ کوئی حرام مال تمہارے پیٹ میں نہ چلے جائیں۔ چوتھی چیز اچھے اخلاق، مورل کیریکٹرز انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسے انسان کو خدا خیر دنیا و آخرت دیتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ دوسرے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ گناہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دے گا اللہ۔ جو انسان سچا ہوگا وہ کیسے بھلا گناہ کر کر جھوٹ بولے گا؟ اس لیے کہ سچ ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے اپنے ساتھ، تو گناہوں سے دور رہے گا۔ اخروی فائدہ، وہی آیت یعنی سورہ مائدہ کی 119ویں آیت، جس میں اللہ ارشاد فرمائے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی محشر قیامت وہ دن ہے جو سچوں کے سچ کے ذریعے سے انہیں نفع، سچوں کا سچ انہیں نفع پہنچائے گا۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی اس دن سچ انہیں نجات پہنچائے گا۔ لہو، اس کے اثرات، نجات پہنچائے مطلب کیا؟ اللہ کی طرف سے اسے ملے گا لہم جنات تجری من تحتی الانہار، باغات ہیں جن باغات کے ماتحت نہریں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی رہے گا، وہ اللہ سے راضی رہیں گے۔ ذالک فوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چند انبیاء قرآن میں بہت ہے صداقت کے بارے میں، اگر آپ غور فرمائیں گے سورہ حجرات میں اور دیگر سوروں میں ہے صداقت۔ خود یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انبیاء کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک کہ وہ سچے پائے نہ جائیں، یعنی وہ سچے ہیں اس لیے انہیں نبوت اللہ نے دیا ہے۔ انبیاء جو قرآن نے ان کی صداقت کی ہے، جو انہیں ڈگری دیا ہے، وہ چند نبیوں کے بارے میں ہم لوگ یا آیتوں کے ذیل میں مشاہدہ کریں۔ سورہ مریم میں 41ویں آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے پیغمبر
حضرت ابراہیم کے بارے میں اپنی کتاب میں تذکرہ کرو، کیونکہ وہ سچے نبی تھے۔ سچ یعنی خدا کس چیز سے یہاں پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کروا رہا ہے؟ سچائی کے ذریعے سے، یہ خدا ڈگری دے رہا ہے۔ دوسری آیت سورہ یوسف کی 46ویں آیت، یوسف ایھا الصدیق، یوسف سچے، بہت زیادہ سچ کہتے تھے، اللہ کو ان کے صدق یعنی سچائی کی صفت پسند آتی تھی۔ پھر سورہ مریم میں آیت 54 جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، اے پیغمبر اپنی کتاب میں، اپنے تذکرے میں، اپنے بیانات میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدوں کے سچے تھے، یعنی ہمیشہ سچ کہتے تھے، وعدہ نبھاتے تھے۔ پھر فرمایا اسی سورہ مریم میں آیت 56 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے پیغمبر اپنے تذکروں میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، یہ سچے نبی تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم میں 50ویں آیت میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، خدا نے انہیں لسان صدق دیا، یعنی سچی زبان دیا۔ بعض جگہوں پر سچ نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس سچائی کی وجہ سے فتنہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سچائی کی وجہ سے فساد ہو جائے، کبھی سچائی درد سر بن جاتی ہے، ضرر و فساد ایجاد ہو سکتا ہے، قتل و غارت ہو سکتا ہے کہ رشتے بگڑ جائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر سچائی سے پرہیز کرو، یہ نہیں کہ جھوٹ بولو، سچائی سے پرہیز کرو، یعنی ہر وہ چیز جو سچ ہے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ایرانی محاورہ ہے، میں نے کئی بار اپنے تقریروں میں اس چیز کو بیان کیا ہے، جز راست نہ باید گفت و ہر راست نہ شاید گفت، سوائے سچائی کے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ آپ ہر سچائی کہیں، ہر سچائی بھی نہیں کہنی چاہیے۔ 3 جگہ پر پیغمبر نے سچائی کو ناپسند کیا ہے، ولو سچی چیز ہوتی ہے لیکن پیغمبر نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، یعنی اس کو گناہوں میں لا لیا گیا ہے۔ ایک سخن چینی، کہیں سے کوئی بات سنی، وہ بات لے جا کر دوسروں کو تک پہنچایا، بات صحیح ہے لیکن جو ایکٹ آپ نے انجام دیا ہے، ہم نے انجام دیا ہے، وہ سخن چینی ہے، یعنی اس کی باتوں کو چوری کر کر دوسروں کو لے جا کر سنانا کہ اس نے ایسا کہا، اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا، یہ سخن چینی صحیح چیز نہیں ہے۔ دوسری جگہ جہاں پر سچ نہیں کہنا چاہیے وہ ہے کسی مرد کے سامنے اس کے بیوی کے بارے میں ایسی بات کرنا جسے وہ پسند نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی ڈیفیکٹ بیان کرے، ہو سکتا ہے اس کے بیوی کے بارے میں برا کہے جس سے اس کے مرد کو پسند نہ آئے، نہیں بیان کرنا چاہیے۔ کسی عورت کے بارے میں کسی کے سامنے، اس کے شوہر کے سامنے پرہیز کریں بیان کرنے سے، عیب ہر ایک کے اندر ہوتے ہیں۔ تیسری جگہ جہاں پر سچ بولنا صحیح نہیں ہے، کسی خبر دینے والے کی تکذیب کرنا، یعنی ایک شخص آیا آپ کے سامنے کوئی انفارمیشن دیا، آپ جانتے ہیں کہ یہ انفارمیشن جھوٹ ہے، آپ نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں سننے والے آپ کی بات، ناراض ہو جائے گا وہ، آپ لے لو۔ سورہ حجرات میں جیسے پروردگار نے بیان کیا، جب کوئی بیان کرنے والا آ کر تم سے کوئی بات کہے، فاسق جب آ کر تم سے کوئی بات کہے، پہلے اس بات کو تحقیق کر لو۔ اگر وہ شخص جو معروف ہے جھوٹ بولنے میں، وہ آ کر تمہیں کوئی خبر دے، اسے نہ رد کرو نہ تصدیق کرو، نہ تردید نہ تصدیق، بلکہ تحقیق کرو، اپنے سورس سے، اپنے سورسز آف انفارمیشن کے ذریعے سے
تحقیق کرو، معلوم کرو آئے بات سچ ہے یا نہیں ہے، بعد میں اسے بلا کر کہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تم نے جو خبر لائی تھی وہ سچی خبر نہیں تھی، تمہاری خبر میں جھوٹ پایا گیا، اس طریقے سے۔ بہرحال ہم بھی دعا کرتے ہیں خدا سے وَجَعَلَنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اس کے ذیل میں ہم دعا کرتے ہیں خدا سے، خدا ہماری بھی زبانوں کو سچی زبان قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔